بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ اپنے یوٹیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ آپ کہیے، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الکافرون ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ آپ ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش ولی بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے وہ اس سے آپ کی شادی کر دیں گے، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور پیشکش کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی یعنی لات و منات و عزیٰ کی عبادت کریں، اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورت کے آغاز میں لفظ قل قل کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے آغاز میں کافروں سے خطاب کیا گیا ہے، ان کو اے کافروں کہہ کر پکارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی طور پر بڑے ہی شفیق و رحیم اور کریم و نرم مزاج انسان ہیں۔ ان کے کلام کی حلاوت و شیرینی سے تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے کلمات سے کسی کو مخاطب نہیں کرتے، یہ ان کے میٹھے انداز کلام سے ہٹ کر ہے۔ کل کہنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قہار و جبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ از خود مشرکین مکہ کو اے کافرو نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے آیت 2 اور 3 اور آیت 4 اور 5 میں ایک جیسا مضمون لگتا ہے، جبکہ زمانے کے اعتبار سے اس میں بہت فرق ہے۔ آیت 2 اور 3 حال کے زمانہ پر محمول ہے، آیت 4 اور 5 مستقبل کے زمانہ پر محمول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں زمانہ حال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں
اور نہ زمانہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ اسی طرح کفار کے متعلق فرمایا نہ تم زمانہ حال میں اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم زمانہ مستقبل میں اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور میری پیروی نہیں کرتے تو مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے شرک و بت پرستی کی دعوت نہ دو۔ دین کا معنی حساب بھی ہے، یعنی تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا، اور کسی سے دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملے گی اور مجھ کو میرے اعمال کی جزا ملے گی۔ دین سے مراد عادت بھی ہے، تمہاری وہ عادت ہے جو تم کو شیطان سے ملی ہے، اور میری وہ عادت ہے جو مجھے وحی الہی سے حاصل ہوئی ہے۔ تم اتباع شیطان کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے اور میں اتباع وحی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ چار کل شریف یعنی وہ چار صورتیں جن کے شروع میں لفظ کل یعنی آپ کہیے آیا ہے، عرف عام میں ان کو چاروں کل کہتے ہیں۔ ان کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے یہ پہلی صورت ہے۔ باقی آخری تین صورتیں ہیں، کسی کو جادو ہو، بچے ڈر جائیں، سر درد ہو یا کوئی مشکل ہو تو چاروں کل اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھ کر 3 بار پڑھ کر 3 دن صبح شام دم کر دیں، انشاءاللہ تکلیف سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس میں آج سورہ کافرون کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔